السلام علیکم۔ آج ہم اپنے چینل میں جس واقعے کا ذکر کرنے والے ہیں وہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کی تھی۔ انہی رسولوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے جو پہلے اللہ کے رسول تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصہ تک ان کی اولاد توحید پر قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ جب زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو ان مشرکوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جس قوم کے حضرت نوح علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے تھے وہ قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک بزرگ تھے جن کے نام یہ تھے: واد، سواق، یاقوت اور نصر۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں پہ عمل کیا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ حد سے زیادہ غمگین ہو گئے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ بزرگ جس جگہوں پہ عبادت کرتے تھے ان جگہوں پہ ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو اور ان کے نام سے مانگو اللہ سے۔ لوگ شیطان کے اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سامنے رکھ دیے تاکہ یہ نیک لوگ ہمیشہ انہیں یاد رہیں۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ اس بات کو بھی بھول گئے اور ڈائریکٹ ان بتوں سے مانگنا شروع ہو گئیں۔ شرک کی وجہ کیا بنی تھی؟ شرک کی وجہ یہ تھی شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالتا رہا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت اس لیے نہیں بنائے یا ایسے ہی نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے انہیں اتنی طاقت عطا کی تھی کہ وہ یہ بت بنائے اور اس لیے تم ان سے دعائیں کرو اور ان کی پوجا کرو اور یہ تمہاری دعائیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند ہے اور اسی لیے شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا تھا کہ وہ بت پرستی کریں۔ اس طرح بت پرستی کا آغاز اس دنیا میں ہوا۔ دعوت توحید۔ اللہ تعالیٰ جب بت پرستی کا آغاز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بت پرستی کا آغاز ہو چکا ہے، لوگ بتوں سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سدھارنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اس سرزمین پہ بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے میں بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی سمجھایا، لیکن قوم نے آپ کی بات ہی نہیں مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، آپ کا مذاق اڑایا۔ اگر ہم اس واقعے میں قوم کا رد عمل بیان کریں تو وہ کچھ یوں تھا: قوم کے جو غریب لوگ تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو امیر لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ قوم کے سرداروں نے کہا: اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں اور باقی تم پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو حضرت نوح نے ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا اور قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا: ہم تمہارے کہنے پہ اپنے بت نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لا کے دکھاؤ۔ یہ بار بار اللہ کو لڑکانا شروع ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر گئے۔ ایسے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی: اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑیے، بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ کشتی بنانے کا حکم۔ جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پہ اللہ نے ان کافروں کو سوچا کہ نیست و نابود اور ختم کر دیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بنائی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ خشکی کہاں چلے گی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کی تعمیر کی اور کشتی بنانی جاری رکھی۔ کافروں پہ اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ جب کافروں پہ اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب کافروں پہ اللہ کا عذاب کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کشتی کو اپنے گھر والوں اور ایمان والوں اور جانوروں کے ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی موج اٹھنے لگی۔ یام کا انجام۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے: حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافت۔
ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ یام ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح نے یام کو آواز دی، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی کافروں کے ساتھ نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ طوفان کا اختتام۔ اللہ نے زمین کو اپنا پانی روکنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسنے سے روک دیا۔ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ حضرت نوح کی کشتی عرارات کے پہاڑ اس سلسلے کے ایک چھوٹے پہاڑ جودی پر جا کے رک گئی۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی کے نام سے مشہور ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔